کیا سننے سے، کسی کو سننے سے، یعنی اٹینشن اس کی، کسی کا کوئی درد ہو، غم ہو، یہ سننے سے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ اور یہ کتنا عام ہے؟ آپ تینوں ہی فرما دیجیے، میم آپ بھی. اور جی بالکل. اپنا دیکھیں، دل کا اگر کوئی دل میں سوال ہے یا وہ تکلیف ہے جو وہ اس جگہ بیان نہیں کر سکتا جہاں سے اس کو وہ ہمدردی مل رہی ہے، یا پھر وہ اس کو وہ چیز نہیں نظر آتی، اس لیے پھر وہ اس ایسی جگہ پہ یا کسی ایسی شخصیت سے، اپنے بہن بھائی یا کسی دوست سے جب وہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو آگے سے اس کو ایک تسلی ملتی ہے، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی والد یا والدہ، جس طرح بھی انہوں نے بیان کیا، کہ وہاں سے جو چیز ان کو نہیں میسر ہوتی، وہ پھر اس وجہ سے پھر ان کا جب بیان کر کے سن کے تو دل کو تھوڑا سا ہلکا وہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ ان کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، انہوں نے اچھی بات کی ہے تو میں اپنے حق پہ ہوں، تو میں ٹھیک ہوں، تو جس وجہ سے اپنی وہ روح کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ، جیسے ہمارے پہلے کالر بھائی بھی تھے، وہ کافی پریشان تھے کیونکہ وہ اپنی والدہ کو منانے کی بے انتہا کوشش کر رہے تھے، لیکن دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی والدہ بھی ایک انسان ہے، وہ اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اور وہ تب راضی زیادہ رہتی ہے جب ان کی باقی بہن بھائی راضی رہتے، تو وہ بیچارے ان کو یہ پریشانی اور گلٹ کہ پتہ نہیں میری امی مجھ سے راضی نہیں ہے تو میرا آگے جا کے کیا بنے گا. تو اس لیے میں چاہوں گی جو ہم نے کتنا میٹر کرتا ہے. جی سننا کتنا میٹر کرتا ہے؟ جی وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے ابھی اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہونے لگا ہوگا، شاید مجھے آنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جو اگر سن رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور شفا ہوگی، اس لیے انسان کو بول کر بھی سکون مل جاتا ہے. دل چاہتا ہے کوئی ججمنٹل بھی نہ ہو میرے بارے میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے سامنے گفتگو کرنے کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. حضور کہتے ہیں باتیں کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو. اور ہم واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی یار و مددگار نہیں ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی باقی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا. صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، مسلسل اس کے اندر دعائیں ہیں، اور اس کے اندر چھوٹی موٹی بات نہیں، جیسے ہماری تو دعائیں جلدی سے ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہماری اولاد کے جو ہے وہ خیر فرما، بس یہاں تک کہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں اور اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں شروع کی ہے تو اس کے اندر مطلب ہی یہی ہے، مغز ہی یہی ہے کہ جو ان کے والد بزرگوار نے بیان کیا تھا دعائے عرفہ کے اندر کہ ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقدا من وجدک. اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. ہم کبھی کبھار جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے، اولادیں مل جائیں، ہمیں شادی ہو جائے، امتحانات میں کامیابی ہو جائے، یہ سب کچھ مل گیا لیکن وہ نہیں ملا تو اس نے پایا کیا؟ تیرے من چلے گا سودا کھٹا اور میٹھا. اور اگر اس کو پا لیا تو ساری مصیبتوں کے ساتھ بھی حضرت یونس علیہ السلام کامیاب ہے، ساری مصیبتوں کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کامیاب ہے، ساری مصیبتوں کے ساتھ حضرت سرکار ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہے کہ اگر خدا ہے تو سب ہے، خدا نہیں تو کچھ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلمہ لاہور سے. السلام علیکم. جی سلمہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے کال کٹ کے پھر مجھے. اچھا، وہ جو سننے والا کتنا میٹر کرتا ہے، اور وہ سننے والا جو کہ عظیم ہے، جو کہ بہت قریب ہے. دیکھیے قرآن مجید میں بھی تمام انبیاء کی جو دعائیں ہیں اس میں یہی ہے، جیسے رب انی مغلوب فانتصر، جب حضرت نوح کہتے ہیں، جیسے بھائی نے بھی بات کہی، محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان کے بھڑکا دیا، کان بھر دیے کہ یہ جو ایاز ہے یہ تمہاری کرسی پر مرتا ہے، یہ تم پر نہیں مرتا. جب اتنی بات سنا تو ان کو بھی گمان ہوا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں، چھپا رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جس کو جو بھی چاہیے آج میرے دربار سے، وہ جو بھی جس پر بھی ہاتھ رکھے وہ اس کا. لوگوں نے سب کچھ لینا شروع کر دیا، تو وہ بار بار ایاز کو کہیں اٹھو تم بھی پکڑو کچھ اٹھاؤ، تو وہ کہیں اچھا. آدھا دن گزر گیا، آدھی سلطنت ختم ہو گئی، گورنری گئی، وزارتیں گئیں، خزانہ لٹ گیا. تو بادشاہ نے کہا ایاز اٹھو تم بھی تو لو جو تمہیں چاہیے. اس نے کہا ہاں بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں. جب شام ہونے لگی تو بادشاہ نے غصے سے کہا ایاز تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب وہ تو یہی سوچ رہا. اس نے کہا ہاں جی میں. بادشاہ آپ قائم ہیں؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے نا آپ قائم ہیں، تو لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، اب یہ میرا تخت مانگے گا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں قائم ہوں. وہ آیا اور اس نے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا مجھے محمود غزنوی چاہیے. تو ان کا کیا مطلب؟
اس نے کہا جب تم میرے ہو تو تمہاری سلطنت میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کو مانگنا چاہیے. رب اگر آپ کا ہے, آپ اس کی معرفت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے, اس کی محبت, اس کی قربت اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے نا, پھر کوئی سی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو آپ کے منہ سے نکلے اور اگر وہ فوری طور سے قبول نہ بھی ہو تو بھی آپ کے اندر اس قدر اس کی رضا اور محبت ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس کا قبول نہ ہونا میرے لیے ضروری ہے. ہمارے شیر میاں داد قوال یہ کہتے ہیں کہ رب کو جب مانگ لو اور رب آ جائے تو وہ پھر کسی اور کو نہیں رہنے دیتا اپنے لاؤ, تو پھر ہونا بھی نہیں کوئی اور چاہیے, پھر ہونا بھی کوئی نہیں چاہیے. ایک چیز جو بہت سارے لوگ کا مقصد جب محافل میں, مجالس میں, میلاد میں جو ایک کثرت سے دعا سنتے ہیں جب اختتام ہوتا ہے کسی بھی محفل کا, تو اس میں جہاں پہ رزق کی دعا کی جاتی ہے, اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے, تو وہاں پہ لڑکیوں کے رشتوں کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں خواتین پیرنٹس بہت نیک نصیب کے بڑے جی, اور وہ صرف وہ لڑکیوں کے پیرنٹس تک کی بات ہی محدود نہیں ہے, اب لڑکوں کے پیرنٹس بھی جو بہترین کوفیس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ وظیفہ بتائیں. بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں, کچھ لوگ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے, بہت ساری ہماری بہنیں بچیاں گھر پر ہیں, کچھ ہمارے بھائی بے روزگار ہیں, اس کی وجہ سے بھی ان کے جو گھر ہے وہ نہیں بس رہا. تو اس میں حوالے سے میں چاہوں گی کہ دیکھیے ماشاء اللہ سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اور یہ بہت زیادہ آج کل اس چیز کو لے کے لوگ پریشان ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, جو قرآن نہیں پڑھ سکتے, وظائف ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, تو سب سے آسان ایک طریقہ اور اس کا حل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت روا, یہ 2 رکعت جب نماز حاجت وہ اگر ادا کریں گے اور اس میں رو کے اور گڑ گڑا کے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری رات آپ قرآن پڑھتے رہو یا سجدے میں رہو, آپ کے دل کے اندر لگن نہیں ہے تو وہ چیز کیسے اوپر تک جائے گی. تو یہ لگن جو ہے یہ ایک سیڑھی ہے آسمان تک جانے کے لیے. تو جس قدر لگن سے رشتوں کی, جیسے کہ لڑکیاں پریشان ہیں, یا شادی سے پہلے 2 رکعت نماز وہ آپ حاجت کے پڑھیں, اور اس کے بعد پھر آپ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں. صحیح. ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر سب سے ایک آسان طریقہ یہ ہے یا مجیبو, ٹھیک ہے, کہ وہ اس میں تو ہر دعا آ جاتی ہے, اس میں آپ کی جو بھی آپ اللہ سے مانگو گے 1100 دفعہ اس کا تسبیح پڑھ کے, تو وہ آپ اگر اس کا معمول بنائیں تو پھر وہی بات ہے, بعض اوقات انسان زندگی کے امور میں, کام کاج میں نہیں وہ معمول ہو سکتا, تو لیکن جب یہ کام بھی ضروری ہے تو یہ تو کرنا ہی ہے. علامہ تقی مادری صاحب سے مجھے پتہ لگا کہ ہماری اماں کی اللہ بخش دعا کتنی اچھی آئی, 5 سسٹر, تو وہ کہتی تھی یا اللہ کل عالم دی بچیاں دی خیر تے انہاں دے صدقے میری بچیاں دے نصیب اچھے کرے. یہ وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ وہ کریں تو وہ سب اس میں دعائیں کتنی آ جاتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہے. ہاں جی, السلام علیکم. اچھا جی, کالر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. جی حدیث شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار, یہ مکمل دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے تیری عفو درگزر, ہر طرح کی عافیت اس دنیا میں, دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, ہر معاملے میں, اور آخرت میں تیری عافیت کا طلبگار ہوں, اور جنت میں بہترین کامیابی اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں. تو اس میں ساری نعمتیں آ جاتی. تو میری بھی وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تسبیح کا. تو وہ 1100 دفعہ اس کا پڑھ کے, تو اس میں یا مجیبو جمعے کی نماز کے بعد, اور اس میں پھر آپ بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے اور اللہ کے آگے سرخرو دعا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ ہے کہ ہر جمعے کو جب تک آپ کی حاجت روا نہیں ہوتی آپ لگے رہیں. آپ دیکھیں اس میں بعض اوقات لوگ, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے وظائف کیے, جی میں نے تو 1 مہینہ پڑھا, ایک دفعہ پڑھ لیا اس کی فوراً رزلٹ آ جانے. بعض اوقات کا یہ ہوتا ہے جی آپ نے بولا تھا ہم نے 1 مہینہ پڑھا, ایسا نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا رب بھی تو آگے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی لگن ہے, یہ کب تک اپنی اس کو یقین کو بحال کر کے یہ مجھ سے مانگے گا. دینے میں تو وہ کن فایا کن ہے, وہ تو آپ کو اس نے دینا ہے. آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو وہ میرے مالک نے آپ کو اس چیز کے لیے, اگر وہ قبول نہیں ہوگی تو اس کے بدلے میں ایک اچھا تحفہ اللہ پاک نے آپ کو, وہ رد نہیں ہوتی دعا. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے وہ پڑھتے رہیں, اپنی لگن کے ساتھ دعا کرتے رہیں, تو انشاءاللہ میرا مالک. اور بہت سارے لوگ جب یہ چیز کرتے ہیں, بعض اوقات لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آدھے وظائف میں ہی ان کی حاجت روا ہو جاتی ہے. میں مجھے یہ بتائیں کہ بعض وقت وہ وظائف جو ہے جیسے آپ پڑھنے کے لیے بتاتی ہیں, تو کیا اس کے لیے کوئی ایک بہت نومینل سی اماؤنٹ کوئی چارج کرنی چاہیے, یا وہ کہیں کہ تاڑے کو نہیں ہوئے گا انج کرو 4 بکرے طے کر لو اسی کر لینے, یہ والا بھی جیسے آپ وہ سب کے نام لے رہی تھی نا, جو اس طرح کے. تو پہچان کیسے ہوگی ایک سچے
आदमी की कि वो क्या उसमें हो तो आप उसका ये यकीन करें? आपने इतना खूबसूरत माशाल्लाह से सवाल किया है। पहचान देखें अगर सच्चे उसकी, जिस तरह आजकल हर दूसरे तीसरे घरों में लोगों ने अजीब से दीन के नाम पे तावीज़ गंडा, तो हमारे नबी पाक ने भी इस चीज़ पे, वो गंडे फूंकने वालियों पे, ठीक है ना, वो तो बहुत सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। देखिए उस जिस तरह अभी आपने बोला है कि एक अगर आप पैसे लेकर किसी से, ठीक है, तो अगर आप उसको एक कुरान की आयत बता रहे हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फैज़ हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, आप देखें, आपने अगर ज़िंदगी, जो सच्चा अल्लाह का आशिक है और वो खिदमत खल्क करना चाह रहा है, तो वो फिर अपने रब से वो मांगे, उसको रब ने देना है। मतलब दुनियावी किसी भी लालच से मुबर्रा है नहीं, वो देखें कोई भी चीज़ अगर हम बोलेंगे देखें आप ये वज़ाइफ पढ़ें, इसका ये मुझे वो इतने पैसे या ये हदिया आप ये कर दें, तो वो फिर उसकी फैज़ो बरकत नहीं रहती। दुनियावी लालच है ना, तो उससे आपको बिल्कुल मुबर्रा होना चाहिए।